10 محرم الحرام کا دن قیامت نما دن تھا۔ یہ جمعہ کی صبح ہے اور میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ نے رفقائے اہل بیت کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری نماز باجماعت ادا کی، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، خشوع سے، خضوع کے ساتھ۔ پیشانیوں نے سجدوں کے مزے لوٹے، زبان نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، ایک پانی کا قطرہ میسر نہیں، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا، ضعف، ناتوانی، یہ انہیں اندازہ ہوگا جنہوں نے کبھی فاقہ کیا ہو۔ پھر وطن سے دوری، تیز دھوپ ہے، گرم ریت ہے، گرم ہوائیں ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، یعنی اس جنگ کو دفع کرنے کی صورت چاہتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خون ناحق حرام اور اللہ کے غضب کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن میرے خون کا جواب کیا دو گے؟ انجام سوچو، اپنی آخرت پر نظر ڈالو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ بارگاہ رسالت میں کس کا منظور نظر ہوں؟ میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کون ہے؟ اور وہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے آواز کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو۔ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے حق میں جو احادیث آئی ہیں تم اس سے بے خبر ہو؟ اب یزیدیوں کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا، ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، جنگ کے لیے میدان میں بھیجیے، گفتگو ختم کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ تم مجبور کرتے ہو تو مجھے ناچار تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان حسن و حسین، غور کیجیے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میدان جنگ ہے، یزیدیوں کا، دشمنوں کا نرغہ ہے، گھیرا ہے، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں فکر آخرت دلا رہے ہیں، انہیں قیامت یاد دلا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے آفس میں ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، کتنے مواقع آتے ہیں، کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ اولاد کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں، کیا ان کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ہاتھ جوڑ کر ادب کر کے کوئی خلاف شرع کام کرتا پاتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں بھی، دشمن کے گھیرے میں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے دشمنوں کو ڈرا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان پر فدا ہو جائیں، نیکی کی دعوت دیں۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نیکی کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔
یہ سنت انبیاء ہے نیکی کی دعوت دینا. جہاں جہاں جیسا موقع ہو اس کے مطابق ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے.